بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ایمفیسیمیا۔ ایمفیسیمیا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایمفیسیمیا از دا ڈسٹرکشن آف دا والز آف الویولائی۔ ایمفیسیمیا کے اندر جو ہوتا ہے کہ اس کی جو الویولائی کی دیواریں ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈسٹرائے ہونا چاہیے۔ ڈسٹرکشن کا مطلب ہے ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جانا، تباہ ہونا شروع ہو جانا، تباہ ہونا یا ڈسٹرائے ہونا۔ وال آف الویولائی، الویولائی کی دیواریں، والز دیوار، اور الویولائی الویولائی کی۔ اٹ ریزلٹس اے لارج سیک، اس کا یہ ہوتا ہے، اس کے نتیجتاً جو اس کی سیک ہے، جو تھیلیاں ہیں الویولائی کی، وہ ہو جاتی ہیں بڑی، بٹ اینڈ لیس سرفیس ایریا، لیکن اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ سرفیس ایریا جو اس کا کم ہو جاتا ہے۔ ایریا آف دا گیسز ایکسچینج، جس سے گیسز ایکسچینج کا جو ایریا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ہوگا یہ کہ جو سیگ ہیں وہ تھوڑی بڑی ہو جائیں گی، تھیلیاں جو ہیں الویولائی کی، اور وہ پھول جائیں گی، سویل کر جائیں گی، سوج جائیں گی۔ اور جو ہے سوجنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر والا جو جس سے ہوا کا ایکسچینج ہوتا ہے، گیسز ایکسچینج ہوں گی، وہ بھی تنگ ہو جائیں گے، اس کا رستہ تھوڑا تنگ ہو جائے گا، اور دیکھنے میں وہ موٹی لگے گی، لیکن وہ سوجنے کی وجہ سے اس کا جو ہے نا گیسز ایکسچینج نہیں ہو پائے گی۔ ایز اے لنگز ٹیشوز بریک ڈاؤن، اور جو پھیپھڑوں کے جو ٹیشوز ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، بریک ڈاؤن ہو جائیں گے، ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، دا لنگس ڈو ناٹ کم بیک ٹو دیئر اوریجنل شیپ، پھر جو پھیپھڑے ہیں وہ اپنی اوریجنل شکل میں نہیں آ سکتے۔ آفٹر ایکزیلیشن، جب وہ ایکزیلیشن کرتے ہیں، یعنی کہ ہوا کو باہر نکالتے ہیں۔ اب ہم نے تو یہ کیا تھا نا کہ پڑھا تھا ایکزیلیشن اور انہیلیشن، ہوا کو اندر لے کے جانا اور ہوا کو باہر لے کے آنا۔ جب ہوا اندر جائے گی تو پھیپھڑے سیدھے ہو جائیں گے، پھول جائیں گے، اور جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں گے۔ جب ہوا باہر آ جائے گی تو پھیپھڑے سکڑ جائیں گے۔ اب جب ہوا باہر آتی ہے، ایکزیلیشن ہوتی ہے، پھیپھڑے سکڑ نہیں پاتے، وہ اپنی اوریجنل حالت میں نہیں آتے، نہ وہ سکڑ پائیں گے، نہ وہ پھیل پائیں گے، وہ بیچارے اکڑے رہ جائیں گے سویلنگ کی وجہ سے، سوج کی وجہ سے۔ ہاں، جو الویولائی کی دیواروں پہ سوجن ہے اس کی وجہ سے وہ سکڑ نہیں پائیں گے، وہ ویسے کے ویسے رہ جائیں گے۔ سو ایئر کین ناٹ بی پشڈ آؤٹ، ایئر جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ پش آؤٹ، باہر کو دھکیلی نہیں جا سکے گی۔ اینڈ اٹ ٹریپڈ انٹو دا لنگز، اور یہ نہ ہی جو ہے اس کے اندر لنگز کے اندر ٹریپ ہوگی، داخل ہوگی، نہ ہی وہ لنگ گھسنا ہوتا، ٹریپ کرنا ہوتا گھسنا، نہ ہی وہ اس کو مطلب پھیپھڑوں کے اندر گھسنے کی جگہ ملے گی، نہ وہ باہر آئے گی، نہ اس کو دھکے سے باہر نکالا جا سکے گا، نہ اس کو دھکے سے اندر پھیپھڑوں میں ہوا داخل کی جا سکے گی۔ اب اس کی سمٹمز، علامات۔ سمٹم آف ایمفیسیمیا انکلیوڈ، شامل ہیں شارٹنیس آف بریتھ، سانس کی تنگی آنا، فٹیگ، اسے کہتے ہیں کھلیاں پڑ جانا، مسل فٹیگس ہوتے ہیں نا، جو جب ہم زیادہ بھاگتے دوڑتے ہیں تو ہمارے ٹانگوں میں یا بازوں میں کھلیاں پڑ جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں فٹیگس، کھلیاں پڑ جانا۔ اور ریکرنٹ ریسپیریٹری انفیکشن اینڈ ویٹ لاس، اور جو ہے وہ ریسپیریٹری انفیکشن ہو جائے گا اور ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے گا، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ وزن کم اس لیے ہوگا کہ سانس تنگی سے داخل ہوگا، تنگی سے باہر آئے گا، تو ساری کی ساری انرجی انسان کی سانس لینے میں خرچ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جتنا کھائے پیے گا بھی صحیح، تو وہ ایک تو لگے گا نہیں، آکسیجن پوری نہیں ملے گی جسم کو، کیونکہ پھیپھڑے آکسیجن دے نہیں رہے، اور اس کے بعد جسم کے اندر کھلیاں بننا شروع ہو جائیں گی، اور جسم کے اندر کہ جو ویٹ ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جائے گا، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بٹ بائی دا ٹائم آف سمٹمز، علامات جب یہ پتہ لگ جائیں، آپ ایمفیسیمیا پیئر ایمفیسیمیا پتہ لگ جاتا ہے، دا پیشنٹ از یوزلی لاس 50 to 70 آف ہز اینڈ ہر لنگ ٹیشوز،
جب تک ایمفیسیمیا کا پتہ چلتا ہے تب تک جو ہے 50 سے 70% پھیپھڑے جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے ٹیشوز خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کا جو پھیپھڑے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ دا لیول آف دا آکسیجن ان بلڈ میں گیٹ سو لو دیٹ اٹ کاز سیریس کمپلیکیشن۔ اگر آکسیجن کا لیول کم ہونا شروع ہو جائے گا یا بلڈ جو ہے وہ اس کو آکسیجن پوری دے رہا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے، اس سیریس کا جو ہے کیس سے آہستہ آہستہ باہر نکل سکتا ہے۔ اگر یہ اس کی آکسیجن پوری نہ ہوئی اور وہ پھیپھڑوں کو تازگی دینے کے لیے کوئی جو ہے علاج نہ کیا گیا تو وہ پھر ڈیمیج ہو جائے، پھر پھیپھڑے ڈیمیج ہو جائے۔ ایلیولائی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایلیولائی کہتے ہیں گردے کو، گردے کے اندر جو ٹیشوز ہوتے ہیں جو گچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں اسے ایلیولائی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایلیولائی ہے، یہ ایک پورا ایلیولائی کا انہوں نے یہ بنا کے دیا۔ یہ ایک جو گیند کی طرح کا ہے اسٹرکچر وہ ایلیولائی کہلا رہا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری کیپلریز ہیں خون کی، جس سے آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ دونوں شامل ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر سے ہم سانس لینا ہے اور ہماری آکسیجن یہاں جمع ہونی، اور خون سے جو دل سے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے نا وہ اسی میں آنا ہے، اس سے صاف ہو کے جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہو کے وہ واپس جائے گا، اور ہمارے سانس جو لینی ہے ہم نے سانس لینے کے بعد جو آکسیجن یہیں جمع ہونی ہے، اور یہ باقی ساری گیسز ادھر سے واپس باہر چلی جائیں گی۔